باب 7 پودوں اور جانوروں کا تحفظ۔ پہلا ٹاپک ہے 7.1 شجر ریزی اور اس کی وجوہات۔ تو آئیے بچوں، اب ہم سیکھتے ہیں شجر ریزی سے کیا مراد ہے۔ شجر یعنی درخت اور ریزی یعنی کاٹنا، یعنی بچوں شجر ریزی کا مطلب ہے درختوں کو کاٹنا۔ شجر ریزی کا مطلب ہے جنگلات کا خاتمہ اور اس زمین کا استعمال کسی اور مقصد کے لیے کرنا۔ تو آئیے بچوں، اب ہم جانتے ہیں کہ شجر ریزی کے وجوہات۔ کاشت کے لیے، زمین حاصل کرنے کے لیے ہم شجر ریزی کرتے ہیں۔ عمارتوں اور کارخانوں کی تعمیر کے لیے ہم شجر ریزی کرتے ہیں۔ فرنیچر بنانے اور ایندھن کے طور پر لکڑیوں کو استعمال کرنے کے لیے ہم شجر ریزی کرتے ہیں۔ بچوں ان کے علاوہ جنگلوں میں لگنے والی آگ اور خشک سالی شجر ریزی کی کچھ قدرتی وجوہات ہے۔ آگے دیکھتے ہیں بچوں 7.2 شجر ریزی کے نتائج۔ بچوں شجر ریزی کی وجہ سے زمین پر آلودگی اور درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کریبات میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور قدرتی توازن میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ بچوں ہمیں معلوم ہے کہ پودے ضیائی تالیف کو انجام دیتے ہیں اور ضیائی تالیف کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے آکسیجن کو خارج کرتے ہیں۔ لیکن اگر شجر ریزی ہوتی ہے بڑے پیمانے پر، تب پودے موجود نہیں رہتے ہیں زمین پر اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زمین پر تیزی سے بڑھتی چلے جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ یعنی عالمی گرمائش ہوتی ہے۔ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ عالمی گرمائش کیا ہے؟ عالمی گرمائش سے مراد ہے کہ زمین کی اوسطاً درجہ حرارت میں اضافہ ہونا۔ بچوں شجر ریزی کی وجہ سے مٹی کی زرخیزی میں بھی کمی ہوتی ہے۔ اگر درخت کم ہوں گے تو مٹی کا کٹاؤ زیادہ ہوگا۔ مٹی کی بالائی سطح ختم ہونے پر نیچے کی سخت اور چٹانی پرتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس مٹی میں تراب یعنی ہیومس کم ہوتا ہے اور یہ کم زرخیز مٹی ہوتی ہے۔ بچوں جس کے نتیجے میں ہرے بھرے علاقے بھی شجر ریزی کی وجہ سے ریگستان میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جسے ہم ریگستان سازی یعنی ڈیسرٹیفیکیشن بھی کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بچوں 7.3 جنگل اور جنگلاتی زندگی کا تحفظ۔ پودوں اور جانوروں کے تحفظ کے لیے عام انسان، سماجی تنظیموں کے علاوہ سرکاری ایجنسیاں بھی کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد سینکچریاں، قومی پارک، بائیوسفیئر ریزرو وغیرہ اس علاقے میں موجود پودوں اور جانوروں کے تحفظ کے لیے محفوظ قرار دیے گئے علاقے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بچوں 7.4 بائیوسفیئر ریزرو۔ بائیوسفیئر ریزرو اس علاقے کے حیاتیاتی تنوع اور ثقافت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ بچوں پچمڑھی بائیوسفیئر ریزرو جو کہ مدھیہ پردیش میں ہے، جس میں ستپورہ کے نام کا ایک قومی پارک ہے اور 2 سینکچریاں بھی شامل ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بچوں 7.5 نباتات اور حیوانات۔ کچھ پودے اور جانور جو صرف ایک خاص علاقے میں پائے جاتے ہیں، اس علاقے کے نباتات اور حیوانات کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے بچوں 7.6 مقامی انواع۔ پودوں اور جانوروں کی وہ انواع جو ایک مخصوص علاقے میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں، مقامی انواع کہلاتی ہیں۔ وہ قدرتی طور پر کسی اور علاقے میں نہیں پائی جاتے ہیں۔ ایک مخصوص قسم کا پودا یا جانور کسی خاص علاقے، صوبے یا ملک کی مقامی انواع ہو سکتی ہے۔ آئیے بچوں ہم دیکھتے ہیں پچمڑھی بائیوسفیئر ریزرو میں پائے جانے والے مقامی نباتات اور مقامی حیوانات۔ تو مقامی نباتات میں سال ہے اور جنگلی آم، یہ 2 مثالیں وہاں کے مقامی نباتات میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ بیسن، ہندوستانی بڑی گلہری اور اڑنے والی گلہری کچھ مثالیں ہیں پچمڑھی بائیوسفیئر ریزرو کی مقامی حیوانات سے۔ شکریہ۔